شاہد لطیف صاحب بڑی آسان سی جدوجہد، کہتے ہیں نا پلیٹ میں سجا کے آپ کو مل گیا. آپ نے کیا کیا کہ جدوجہد کا نام ہے بھٹو زندہ ہے، تعلیمی میدان پورا مر گیا، ہاسپٹلز اور صحت کا میدان پورا مر گیا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چلے اب کنٹرول ہے، لیکن قانون آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ عمر رباب بچی وہ آج تک انصاف نہیں لے سکی. وہ ہمارے پروگرام میں آ کے بیٹھتی، ہم تھوڑی بہت آواز اس کی اٹھا دیتے ہیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں. سب مر گئے، صرف بھٹو زندہ ہے. بڑی جدوجہد ہے ان کی. ساتھ میں جاننا چاہوں گی شاہد لطیف صاحب مولانا کہتے ہیں مطالبہ مانو ورنہ لاشیں گریں گی، افراتفری ہوگی. کیا یہ کھلے الفاظ میں ایک مولانا کی جانب سے دھمکی نہیں ہے؟ حافظ صاحب آتی ہوں آپ کی طرف. جی شاہد لطیف صاحب اگلا سوال آپ سے ہی ہے میرا. جی شاہد لطیف صاحب آپ نے صرف بیانات سے تو کام نہیں کرنا ہوتا نا، آپ کے باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کارکردگی چاہیے. اصل میں یہ کارکردگی ہے جس سے وہ جو ایک نالا ہے، سوری آلہ ہے آپ کی کامیابی کا آلہ ہے، اس آلے سے ناپا جائے گا کہ آپ کتنے کامیاب. دیکھ لیں یہ بولے چلے جا رہے ہیں، میرا جواب تو نہیں جا رہا. مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے ایئر مارشل صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پلیز ذرا ایک بندے کو بولنے دیں. ہم بڑے آپ سے کیسے یہ بجائے اس کے کچھ سمجھے کہ اگر کوئی بولے صاحب میں آپ کو بھی بات نہیں کرنے دوں گا. اگر آپ سمجھتے کہ آپ بہت بول سکتے ہیں تو اتنا میں بھی بول سکتا ہوں، میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. اب آپ بولتے جائیں، میرا وقت ہے یا آپ کا وقت ہے. اتنا تو مینرزم سیکھ لیں، اتنا تو مینرزم سیکھ لیں. حافظ صاحب پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، دونوں کی بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ پلیز دیکھیں آپ کی باری میں وہ نہیں بولتے. حافظ صاحب، حافظ ایک منٹ شاہد لطیف صاحب ایک منٹ. حافظ حسین صاحب، حافظ صاحب دیکھیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کو تو بلکہ ایسے ٹرینڈ سیٹ کرنے چاہیے کہ آپ ان کی گفتگو بن کے آرام سے سنیں. وہ آپ کی باری میں نہیں بول رہے. آپ یہ کیا طریقہ ہے؟ بالکل حافظ صاحب مت بولیں، آپ مت بولیں. یہ کوئی خطاب نہیں ہے جو آپ کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آپ ٹی وی پہ ہیں، آپ کو سوال کا جواب دینا ہے. جب آپ کا وقت آئے میں آپ کی باری میں پوچھوں گی، آپ کو موقع دوں گی جواب دینے کا. نہیں، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. یہ میرا وقت ہے، یہ میرا وقت ہے. یہ آپ کا وقت ہے. حافظ حسین احمد صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، آپ ان کو جواب دینے دیں، میں آپ کو جواب دینے کا پورا موقع دوں گی. حافظ صاحب نہیں، پہلے تو فیصلہ کریں نا کہ سوال اور جواب کیسے ہوں گے. آپ کو میرا جواب اچھا نہیں لگا، مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے کسی نہیں سنتے. حافظ صاحب آپ بھی نہیں سن رہے. حافظ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو پورا وقت مل جائے؟ پھر آپ جائیں میدان میں اپنا دھرنا سجائیں اور وہاں بولیں. یہ ٹی وی کا ٹائم ہے، اس میں اتنا ہی وقت ملے گا جو آپ وہ کا تو میری سوال بات ہے. نہیں سن رہے، میں آپ کی ریکویسٹ کروں گی. اگر آپ میری بات مان لیں شاہد لطیف صاحب، آپ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. چلیں حافظ صاحب آپ بولتے رہیں. مجھے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ جواب دیں گے. یہ تو آپ نے پچھلی مرتبہ یہی کہا کہ حافظ صاحب کو ٹائم دے دیں. اس کے بعد ان کی بات ہی پھر کمپلیٹ اکیلے نہیں ان کے ہوئی. ساتھ پروگرام کریں، انصاف کا چینل ہے، بول اکیلا ان کے ساتھ کریں. شاہد لطیف صاحب صرف آپ مجھے ایک منٹ دیں گے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ تو میری نہیں سن رہے. پروگرام میں بیٹھنا چاہتے ٹھیک ہے ہیں. جی شاہد لطیف صاحب اگر آپ کی ایجنسیاں شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ. ایک منٹ یہ تو حافظ صاحب بڑی غلط بات ہے کہ آپ بار بار ان کی باری چوری کر لیتے ہیں. ان کی باری ہوتی ہے، ان کا وقت تب چوری کر لیتے ہیں. کرنا نہیں، آپ مجھے بولنے کا یہ سوال مجھ سے دیا جاتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے گائیڈ کرنے والے کہ میں اسلام کا نام لے لوں، میں ختم نبوت کی بات نہیں کروں. کیا سینٹ میں انہوں نے، میری بات سنیں گے وائس صاحب، آپ دیکھیں سینٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بل پیش کیا کہ جو شخص شکایت کرے گا ناموس رسالت کے حوالے سے، اگر کیس ثابت نہیں ہوا تو شکایت کرنے والوں کو جو ہے وہ موت کی سزا دی جائے گی. یہ سینٹ میں پیش ہوا، انہوں نے فائل کر دی، ہم نے اس کی مخالفت کی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے؟ ہمیں ان سے خطرہ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کی جب بات کرتے ہیں تو آئین میں ختم نبوت بھی ہے، آئین میں ناموس رسالت بھی ہے، اور کوئی مائی کا لال ہمیں ختم نبوت کے دفاع اور ناموس رسالت سے نہیں روک سکتا. ہم اپنا فرض ادا کریں گے. اور انہوں نے کوشش بھی کی، اور اس نے جا کر یہ کہا کہ آسیہ کو میں نے رہا کی. آسیہ اگر
रिलीफ मिली है, अदालत से मिली है। इसने अमेरिका में जाकर ये कहा कि मैंने उसे रिहा की है और मैं इस कानून को खत्म करता हूँ। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। हमारा फर्ज है कि हम इस्लामी दफात का दिफा करें। पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, उसके बाद हुए हैं, हम हर एक का दिफा करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसके लिए हम यकीनन तैयार है। कोई इस हवाले से बात नहीं कर सकता, हम कोई माजरत ख्वाह नहीं है। इस वक्त हमारे 4 मुतालिबात हैं। मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि आप मजहब का नाम ले, तो कोई हमारी का नाम हमें अपने मजहब से नहीं रोक सकता। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शाहिद लतीफ साहब, मुझे सब अच्छी ठीक है। अब शाहिद लतीफ साहब की बात आप सुनेंगे, ठीक है जी। बस आपको आपकी ना है। अच्छा जी शाहिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा शाहिद लतीफ साहब की इज्जत बढ़ गई मेरे दिल में कि आपने मेरे कहने पे आपने 1 मिनट उनको दोबारा दिया। नहीं आ रही थी, अभी आपकी आवाज आ रही है। ये टेक्स्ट आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करें। फिजा साहिबा, आप जो कुछ भी मजहब के खिलाफ और JUI के खिलाफ सारा दिन हाफिज में इतना लड़ाका हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी मैं इज्जत कर रही हूँ, आपका मैं एहतराम कर रही हूँ, बड़े हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आप इस तरह मेरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। चले, मैं आपसे छोटी हूँ, मैं माजरत करती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शाहिद लतीफ साहब, अभी भी मैंने आपको टाइम दिया उनसे रिक्वेस्ट करके, फिर भी अगर आप मेरे पे गुस्सा निकालें तो ये नाजायज है। ऐसे प्लीज ना करें। जी शाहिद लतीफ साहब, अब आपकी बारी। जी ज्यादती है, ये ज्यादती है। आपको मिन्नत समाजत नहीं की है, माफी मांगो। हाफिज साहब, आपसे हमने टाइम लिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी मुसलमान बन गई ना। जी शाहिद लतीफ साहब, जी अब आवाम भी देख रही, नाजरीन भी देख रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जी शाहिद लतीफ साहब। कुछ नहीं कहूंगी क्या? जी आपका सवाल क्या था? बंद कर दी है और दुनिया को सुना रहे। आप इतनी होशियार हो गई हैं, आपका क्या ख्याल है? हम इतने बुद्धू हैं, इतने बुद्धू हम भी नहीं है। क्या आप मेरी आवाज बंद करें और मेरे कुलीग से बात करें? आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है हाफिज हुसैन साहब, आपकी आवाज दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया तक जा रही है आपकी आवाज। किसने बंद की आपकी आवाज? जी शाहिद लतीफ साहब, अभी आप सीधी राह पे आ गई है ना, सीधी राह पे आ गई है ना। जी थैंक यू। जी अब अगर आपकी इजाजत तो हम शाहिद लतीफ साहब का पॉइंट ले लें। जी मेहरबान है, बिल्कुल। जी बताइए आपका सवाल क्या था? जी 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 शाहिद लतीफ साहब, शाहिद लतीफ साहब, सवाल क्या था आपका? सवाल तौर पे सिचुएशन के बाद सवाल ही भूल गया कि आपसे पूछना क्या चाह रही थी। चलिए इस सिचुएशन को देखें, डिस्कशन चल रही है, इसमें सवाल जवाब सारे सिचुएशन में ये जो इतना गर्म हो गया माहौल, मैंने क्या किया शाहिद लतीफ साहब? मुझे बता दें, मुझ पे जो इतने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, डॉक्टर फिजा आप ये, डॉक्टर फिजा वो, मैंने क्या किया शाहिद लतीफ साहब? आप न्यूट्रल हैं, बताएं मैंने क्या किया? बहरहाल जी आपके सामने हाफिज साहब बैठे हैं, आप इनसे डील करें, क्योंकि ये मेरा काम तो खैर नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं, और वो ये है कि जब वो हलफनामे का मामला था और वहाँ ख़त्म नबूवत के साथ जो सिलसिले, वो जो अल्फाज बदलने की कोशिश की जा रही थी पूरे पार्लियामेंट में, इसके ऊपर फिर जो है लोग जो हैं उन्होंने तनकीद की। उस वक्त जो शोर मचा था, तो उस वक्त फिर JUI की तरफ से क्यों ये नुक्ता और ये तनकीद क्यों नहीं की गई? होनी चाहिए थी ना उस वक्त। तो हमने को भरपूर तरीके से आवाज़ नहीं सुनी। जहाज जबकि इस तरह का मामला ही नहीं है, तो ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? ये है मेरा सवाल। मेरे भाई, जब ये बात पेश हुई, फरमाइए जनाब, फरमाइए। आप अब्दुल्ला साहब सेनेट में थे, उन्होंने इस पे बात की है। चट्टान साहब की तरफ मुझे जाना है। खुद राजा जफरुल्लाह ने दिया था, ये सेनेट पर है। चट्टान साहब भी इसकी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों ने भी हमारा साथ दिया और सेनेट में सबसे पहले हमने इसकी मुखालिफत की और मुस्लिम लीग को इस पे झुकना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। अनुषा भी उसमें थी, शफकत रहमान जो आज आपका वजीर है वो भी इसमें शामिल थे। हमने उसकी भी मुखालिफत की और सबसे पहले JUI ने मुखालिफत की। ये रिकॉर्ड आप दुरुस्त कर दें। मेरा सवाल ये था कि मौलाना साहब को बोलना चाहिए था। अच्छा चट्टान साहब, मैं आपकी तरफ माशाल्लाह हेड हैं JUI के। जी शाहिद लतीफ साहब, मौलाना साहब उम्रे पर थे उस वक्त, उम्रे पर थे, मुल्क में नहीं थे, सऊदी अरब में थे, उम्रे पर थे वो। आप रिकॉर्ड देख लें। जब भी वो मुल्क में आए, उनको बड़े भरपूर तरीके से बोलना चाहिए था, उनको बड़े भरपूर तरीके से, क्योंकि आज नामूसे रसालत का मामला नहीं है। आपने लोगों को उस नाम से इकट्ठा किया है, उस वक्त बनता था।
چلے ٹھیک ہے، بس آپ کا اپنا نقطۂ نگاہ ہے، میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں. گڈ پوائنٹ جی. چٹان صاحب میں آپ کی طرف بھی آنا چاہیے. چٹان صاحب اب ہم اگر بات کریں جی نون لیگ کی تو وہ تو دھرنے سے مائنس نظر آ رہی ہے جی. باہر جانے کی تیاریاں لوگوں نے زور و شور پہ سے جاری ہیں. اب آپ کی کتنی سپورٹ ہے آپ کی پارٹی کی اگر دھرنا پرتشدد رخ اختیار کرتا ہے اگر تو کیا پیپلز پارٹی عملی طور پر میدان میں آئے گی، نظر آئے گی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ لوگوں کی بیماریوں پہ ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے دے. زرداری صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے دے. اور یہ ایسی بیمار نہیں تھی جیل جانے سے پہلے. یہ جو لا جا کے امریکہ میں اور کنٹینر پہ کڑا ہوا اور وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے اے سی نکال دیں گے، ان کی سہولتی چھین لیں گے، ان کا کھانا چھین لیں گے. اس کے بعد بار بار ڈاکٹروں نے لکھا اس کو کہ یہ لوگ بیمار ہیں اور ان کو سہولتی دیا جائے، نہیں دیا. خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا یا زرداری صاحب کو کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار 2-3 لوگ ہوں گے. ایک تو یہ لاڈلا ہوگا جو امریکہ میں کنٹینر پہ کڑا ہو کے اور کہہ دیا کہ میں اے سی نکالوں گا، میں کھانا بند کر دوں گا، میں ڈاکٹر بند کر دوں گا. اس وجہ سے یہ لوگ اس حالات تک بیمار تو پہلے سے تھے، 5 بار آپریشن ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا جو دوائی ڈاکٹر سارا سب کچھ ٹریٹمنٹ بند کر دیا تو تب اس حالات کے پہنچ گئے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو. دوسری بات دھرنے کا، دوسری بات تمام لوگوں کو صحت اور شفا ملے، آمین. لیکن خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی مجھے کچھ ہو جائے، کسی کو کچھ ہو جائے، آپ کو کچھ ہو جائے، ہمیں پتہ ہے جہان فانی ہم نے کوچ کرنا ہے. کوئی بیمار ہو جائے، چلے ہم یہ بات نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم کسی کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے؟ کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ ہم ٹھہرا سکتے ہیں اگر ایک بندہ بیمار ہے اور اس کے وکیل، اس کے ڈاکٹر آپ کو بار بار وہی ڈاکٹر جو سرکاری ڈاکٹر ہے، وہی بورڈ جو آپ نے بنایا ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دو، اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ذمہ دار نہیں ہوگی. کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے ڈاکٹر نے نہیں لکھا تھا اس کو؟ وہ لیٹر سامنے نہیں آئے کہ بار بار لکھا تھا کہ بھائی حالات کنٹرول سے نکل رہے، اس کو ہاسپٹل بھیج دو؟ کیا ابھی ہم بار بار نہیں کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کہ اس کے لیے بورڈ بنائے، اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ دے دے؟ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کا حکومت ذمہ دار نہیں ہوگا، یہ لاڈلا ذمہ دار نہیں ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے، ہم تمام 9 جماعتیں اکٹھے ہیں. یہ کوئی دھرنا یا مارچ نہیں، یہ ایک تحریک ان 3 چیزوں کے لیے کہ آئین کی عملداری ہو، آئین کی عملداری ہو، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ہو، ان چیزوں کے لیے یہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہ جو مارچ ہوا ہے یہ تو اس کا پلان اے ہے، اس کی آگے جو ہم جائیں گے تو آپ دیکھ لینا. جی فضا ٹھیک ہے، ہم جائیں گے یعنی پیپلز پارٹی ساتھ جائے گی ہر میدان میں. جی حافظ صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. جی فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہمیں آزادی دی ہے آئین نے، آخر میں آپ کو بات کرنا چاہیں، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا پرامن رہے گا. ہمارے اوپر اگر تشدد ہوگا، آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر یہ پرتشدد ہوں گے، ہمیں اگر کوئی تشدد کا نشانہ بنے گا تب بھی ہم فورسز پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہمارے سینے حاضر ہوں گے. ہم پہ تشدد ہوگا تب بھی ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کرتے رہیں گے. یہ بہت میچور لوگوں کا احتجاج ہے. اپوزیشن میں سیزن پالیٹیشن ہے، اس میں کوئی لاڈلی نہیں ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے. یہ سارے پالیٹیشن ہے، یہ ایسا ایک کام بھی نہیں کرے گا جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے جمہوریت کا نقصان ہو. یہ ذہن سے نکال لیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے جی. ایک طرف دیکھیں، ایک طرف تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ جمہوری ہے اور یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہر چیز ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کسی الیکٹڈ حکومت سے استعفیٰ مانگنا پرائم منسٹر سے اور کہنا کہ نئے الیکٹڈ حکومت سے نا شاہد لطیف صاحب الیکٹڈ سے، آئین اجازت دیتا ہے؟ سلیکٹڈ سے تو نہیں نا، یہ تو الیکٹڈ نہیں ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.